میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی، تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے۔ نمبر 1 فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور نمبر 2 خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے، اور عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے۔ عربی میں واحد ہے، اس کے بعد تثنیہ ہے، اور پھر جمع، جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا صیغہ ہے، اور مشرقین 2 مشرقیں، اور مشارق 3 یا 3 سے زیادہ مشرقیں۔ تو یہ خواتیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ایٹ لیسٹ 3 آیات۔ تو یہ واحد حدیث ہے جس میں سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کا ذکر آیا ہے، جو آج ہم نے کور کرنی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آنورڈ اینڈ تک۔ ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی شامل ہے، جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گے، ہر چیز سے کفایت کر جائیں گے، یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے، جنات کو بھگانے کے لیے، مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تکلیف کے ازالے کے لیے، ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا یہ ایک وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی، جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں، چاہے سورۃ الفاتحہ ہو یا سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات، وہ دعائیں بھی ہیں، تجدید ایمان بھی ہے، ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی، لوح محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی اس کے بعد لوح محفوظ پیدا ہوا، اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش، اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی، جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھیں ان میں سے آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی نازل فرما کر سورۃ البقرہ کو مکمل کیا۔ یہ کوئی عام آیات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے، امام نسائی کی 2 کتابیں ہیں، بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سنن نسائی الکبریٰ، جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی الصغریٰ لکھی گئی، جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں۔ ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی، انہوں نے اس کو کم کیا تھا۔ وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ 12,000 احادیث ہیں، اس میں کئی ایک چیپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں۔ وفات النبی ایک چیپٹر ہے، خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے، فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے، عمل الیوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ۔ اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص
خزانہ ہے اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی. اور یہ جو آخری الفاظ ہیں نا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی، یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی. ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ شب معراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر. صحیح مسلم کے اندر موقوفاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی ان کا قول کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 انعامات دیے تھے. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور نمبر 3 جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے. لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یعنی جس نے، ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا. لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے. واللہ عالم، وہ 1000 سال لگیں، لاکھ سال لگیں، کروڑ سال لگیں، وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. یہاں تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے. اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی جائے گی، ایک پھیرا ہی لگے گا. تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کر دی سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات کی، اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے آنورڈ. ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائیں، اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی. تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ ہی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو. تو رات شریعت میں غروب آفتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے مغرب کے فوراً بعد ہی. پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد. تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں. کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے، سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ. اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی، آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. آخری 3 آیات کا وظیفہ بنا لیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری 2 آیات سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا، اس میں چونکہ خواتین کا لفظ ہے تو آخری 3 آیات. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی 3 آیات پہ مشتمل ہے. تو اب اپنی روٹین، اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں سے لے کے آنورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں. چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیات زبانی یاد ہو جائیں گی. کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر میں سنتیں ادا کر رہے ہیں تو مصلی کو اٹھانے سے پہلے مصحف ہاتھ میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر. آج کل تو اسمارٹ فون ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ سٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے بعد کچھ کریٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، کچھ بھی اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر سکتا ہے. انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بھی بعد میں بیان کروں گا. اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر ہے جو بیسیکلی 3 مسلمانوں کے عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. ان 3 عقائد کی تجدید ہے اس کے اندر. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا، لوگ کہتے ہیں رات کو مرنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے نا وہ تجدید ایمان کرنی. ظاہر موت ہی ہے نا، نیند. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں. تو وہ آپ مر رہے ہوتے ہیں. سورہ الزمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہوتی ہے اس کی اپنے پاس روک لیتا ہے۔ اچھا، پھر صحیح بخاری میں جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا، کیونکہ موت اور نیند یہ دونوں بہنیں ہیں۔ تو رات کو مرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے، آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں اٹھتے ہی نہیں صبح، تو رات کو سونے سے پہلے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ تجدید ایمان کا موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو ریپیٹ کر لیں۔ اگر دن میں کوئی غلطی سے زبان سے کلمات نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا ایمان دوبارہ سے رینیو کروا لیں، اور وہی یہ دعائیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ساری معنیات ہیں۔ اس کے بعد دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر سورۃ البقرہ کا اینڈ ہوتا ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر ہم سورۃ البقرہ کی یہ جو آخری 3 آیات ہیں جی، ان کی تفسیر بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ کچھ اس میں مضمون ہیں جو مشکل ہیں، میں اس کو کور کروں گا اللہ کی توفیق سے، تو اپنے مصحف اپنے سامنے رکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہیں، یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں۔ تعویل خاص میں تو صحابہ ہیں، اور پھر قیامت تک جو لوگ بھی ایمان قبول کریں گے، کہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبر کے ایمان کے ساتھ کیا ہے۔ سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد رسول اللہ پر، رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کے آئے۔ یہ بڑی باریک بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے کہ جب ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ استقامت ملتی ہے کہ یہ فرشتہ ہی آیا، کوئی شیطان نہیں میری طرف آیا۔ یہ جو دل کا پختہ ہونا ہے ایمان کے اوپر کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب نبی الاسلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر، اور اہل ایمان بھی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو عقیدہ توحید اور رسالت اس میں کور ہو گیا، آخرت کا ذکر تو بعد میں آ جائے گا۔ فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کیٹیگری میں ہی فال کرتا ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پیغمبروں پہ کتابیں نازل ہوتی ہیں۔ بڑی 3 کیٹیگریز وہی ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ایمان سب پہ برابر کا ہے۔ یہ جو سورۃ البقرہ میں آیات آئی تھی نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس میں میں نے عقیدہ تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ رسول ایک دوسرے میں فضیلت رکھتے ہیں، یہ عقیدہ بالکل درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی رسول کی تنقیص نہیں ہو سکتی، اور تفریق تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دیں۔ جس طرح کہ جیوز نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، بنی اسرائیل کے باقی سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہیں۔ کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، وہ بھی کافر ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور اہل ایمان کی نشانی وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی، اور وہ یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی۔ نعوذ باللہ۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے۔ یہ لوٹ کر تیری طرف جانا ہے عقیدہ آخرت آ گیا۔ تو یہ تجدید ایمان ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سارے بنیادی عقائد ان آیات کے اندر کور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی، اور یہ اللہ ہی یقین کریں جو جج کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دانائی ہے نا، کسی کا ذہین ہونا، یہ بھی تقدیر سے ہے۔ تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ البتہ ایک ڈیٹم لیول پہ چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے، وہ اللہ کی پہچان ہے، آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی پاگل ہے اس سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے، اس اعتبار سے سارے برابر ہیں، لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ہیں ظاہر ہے ہر بندے کو ڈیفرنٹ اللہ نے دی ہیں۔ تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے 100 نمبروں کی صلاحیت دی تھی، اس نے 70 حاصل کیے، یہ ناکام ہے۔
اس بیچارے کو صلاحیت ہی 50 کی دی تھی, اس نے 50 میں سے 50 حاصل کر لیے, اگرچہ 70 سے کم ہے لیکن اس کی 100/100 ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی, تولی جائیں گی. کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے 1,00,000 نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا, سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ, گیون سرکمسٹانسز, جو ماحول دیا گیا, کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں, ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے, انہی حالات و واقعات میں آپ بیسٹ کتنا پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو اور دین کا معاملہ ہے کہ ہماری تو استطاعت ہی کوئی نہیں تھی, بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا جی. ٹائم سارا تو دنیا نے لایا, ٹائم تو کتنے لگے, فوٹو کاپی ہوتی ٹائم دی. تو دنیا داری میں وہ فل تیز, آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ بیچارے بالکل گئے گزرے ہیں, لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پہ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا, اور تو کوئی جرت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن آخرت میں چمڑی اتر جانی ہے, اللہ فرمائے گا اچھا تو بالکل ہی سیدھا تمہیں سمجھ کو نہیں لگی, تو وہ اس کی وسعت کے مطابق لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی, اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کمائے ہیں. لہا اس کے لیے, علیہا اس پر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, آمین. اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری, کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے. انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے, اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے بھولا نہیں ہے, لیکن اس دوران کوئی اجتہادی غلطی ہوگی, تو اے اللہ ہم سے درگزر فرما, آمین. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا, اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں, ہم سے پہلے جو گزرے, ہم پچھلے ہیں نا ان کے, وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے, اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈالا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, صحابہ کرام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھا جاتا تھا, وہ اپنے 2 ٹکڑے کروا لیتے تھے, ایمان نہیں چھوڑتے تھے, اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی, اور گوشت چھیلا جاتا تھا. اور قرآن میں بھی سورۃ العنکبوت کا سٹارٹ پڑھ لینا, اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کر آئے اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی, ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا, تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے. جو سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے, جان اور مال میں نقصان کر کے آزمائیں گے, اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکیں, ایسا بوجھ نہ ہو, یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکیوٹ کرتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات و واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے. واعف عنا, اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا, آمین. ویسے عفو کہتے ہیں ڈھیل دینے کو, چھوڑ دینا. واغفر لنا, اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا, ہماری بخشش فرمانا. ورحمنا, اور ہم پر رحم فرمانا. انت مولانا, تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے, وہی ہمیں کافی ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین, پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا. اچھا یہاں پہ یہ سورۃ البقرہ مکمل ہوئی الحمدللہ. آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری آیات کے اندر, کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے, اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں. اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا, ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی, یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں کو, چاہے بدر میں گئے ہیں, احد میں گئے ہیں, خندق میں گئے ہیں, خیبر میں گئے ہیں, اور پھر حضور کے بعد بھی قادسیہ اور یرموک بھی لڑنی پڑی, ہزاروں لوگ شہید ہوئے. تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات و واقعات آنے والے ہیں, تیاری کر لو. یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے, آمین. تو یہ میرے بھائیوں کمال کی آیات ہیں, ان کے اوپر تو خیر 1 گھنٹہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی تھی. میں نے کوشش کی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو ڈسکس کروں جن کی تفسیر مشکل تھی. باقی چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا یہ کیونکہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں خود ہی آیات.